الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم رؤوف الرحيم، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے دونوں جہان کے تاجدار مالک و مختار نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران سیاح لامکان شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، احمد مختار شفیع روز شمار نائب پروردگار سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچھاور کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. معزز سامعین، رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے طلوع ہوا. رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کل مومن اور مسلمانوں کا مہینہ ہے. تو رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب المرجب کے مہینے کی 6 تاریخ، رجب کے مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی سنجیری اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا دن، یا آپ کا عرس کا دن کہا جاتا ہے. صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری علیہ رحمت و رضوان کی یاد منائی جاتی ہے. اور آج تک کوئی ہندوستان کا ایسا پرائم منسٹر بنا ہی نہیں جس نے غریب نواز کے عرس کے موقع پر چادر نہ پہنچائی ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، حالیہ وزیر اعظم تک ہر سال سب کی جانب سے عرس غریب نواز کے موقع پر چادر بھیجی جاتی ہے.
دیگر ممالک سے بھی غریب نواز کی بارگاہ میں حکومتوں کی جانب سے چادر کا تحفہ یا نذرانہ بھیجا جاتا ہے۔ باراک اوباما جب امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، اس وقت امریکہ سے غریب نواز کی بارگاہ میں چادر شریف آپ کی مزار پر چڑھانے کے لیے باراک اوباما نے، وہاں کے پرائم منسٹر نے اجمیر شریف کو چادر بھجوائی تھی۔ سپر پاور ملک کہاں ہے؟ سپر پاور ملک دنیا جانتی ہے۔ امریکہ سے ٹکر لینے کے لیے، امریکہ سے بات کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں ہماری شان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی امریکہ پہنچ جائے علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں ہے، میری بیٹی امریکہ میں ہے۔ تو امریکہ بھیجنا، وہاں پڑھانا، وہاں یا کہتے ہیں وہاں نوکری کروانا، لوگ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ مگر میرے غریب نواز کی وہ بارگاہ ہے، میرے غریب نواز کی وہ شان ہے، میرے غریب نواز کا وہ دربار ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنی چاہت اور محبت کو عقیدت کے نذرانے کے طور پر غریب نواز کی بارگاہ میں چادر بھیجتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ غریب نواز کے مقام، ان کے چادر پہنچانے سے غریب نواز کا مقام بڑھتا نہیں ہے۔ غریب نواز کا مقام 850 سال پہلے رب العالمین نے غریب نواز کو وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ آج غریب نواز سے جو منسلک ہوتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ غریب نواز سے جس نے اپنا کنیکشن مضبوط رکھا، دنیا جانتی ہے، وہ پوری دنیا پہ اس کا نام ہو جاتا ہے، یا اس کا رشتہ جب غریب نواز سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ پہنچیں گے اجمیر شریف، ایک طرف شاہ جہانی مسجد ہے تو ایک طرف اکبری مسجد ہے۔ یہ شاہ جہانی کون ہے؟ یہ شاہ جہانی مسجد، یہ شاہ جہاں بادشاہ کی جانب سے وہ مسجد بنائی گئی تھی، اکبر بادشاہ کی جانب سے ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ وہ دربار ہے غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری علیہ رحمت و رضوان کا، جہاں کتنے بادشاہ ہندوستان پر حکومت کرنے والے پاپیادہ چل کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کو اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی سمجھتے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے مرتبہ غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ سامعین کرام، غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری، یہ کیا ہے اصل؟ جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے ہند کی دھرتی پر بسنے والا کہ میرے غریب نواز کی شان کیا ہے۔ آج اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے تو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اپنا خراج عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر شاید کہ کوئی دنیا میں حج کے بعد کوئی اتنا بڑا اجتماع ہوگا، کوئی اتنی بڑی مجلس ہوگی، کہیں اتنا بڑا جو ہے لوگوں کا جمگٹھا ہوگا۔ غریب نواز کی بارگاہ ہے وہ کہ جہاں حج کے بعد، یعنی آپ حج بیت اللہ چلے جائیں، اتنا بڑا مجمع ہوگا۔ تو دوسرا مجمع اگر کہیں دنیا میں ہوگا تو وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آیا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا جن کو حضرت سید یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہار میں بہار شریف ایک مقام ہے، بہار کے اندر بہار شریف ایک مقام ہے۔ یہاں پہ بسنے والے یہ ایک بہت بڑے بزرگ ولی کامل ہیں جن کو حضرت سیدنا یحییٰ منیری کہا جاتا ہے۔ پٹنہ سے قریب ہے آپ کا دربار گوہر بار۔
لوگ یہاں بھی بہت حاضری دیتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے جب کوئی بندہ مومن کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، رب العالمین اس ولی کا صدقہ آنے والوں کو، حاضری دینے والوں کو تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت سید یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کی حیات میں آپ کے پاس یہ ایک حجام تھا، ایک نائی تھا جو آپ کے بال بنواتا تھا، بال کاٹتا تھا۔ مخصوص حجام تھا آپ کا، مخصوص نائی تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتا ہے، حضور اجمیر شریف کا عرس آ رہا ہے، مجھے اجمیر جانا ہے، اجمیر شریف کا عرس آ رہا ہے، رجب کا مہینہ آیا، خواجہ کا بلاوا آیا، مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت سیدنا خواجہ حضرت سیدنا یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اچھا جا رہے ہو، ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، ایک خط ہے میرا، لے جانا وہاں پر، اور وہ جو دیں گے خط لے کے آنا۔ اچھا، بہت اجازت مل گئی حضرت سید یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے، آپ کے مخصوص حجام کو، نائی کو، جاؤ۔ یہ نائی دوسرے دن رخت سفر باندھا اور بہار شریف سے اجمیر شریف کے لیے نکل پڑا۔ اجمیر شریف پہنچا، سید یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اجمیر شریف سے ہٹ کر ایک مقام ہے، اس مقام میں ایک جگہ پر تم بیٹھ جانا، ایک شخص آئے گا، ان کے پاس یہ خط تھما دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ یہ پہنچے اجمیر شریف، اجمیر شریف پہنچ کر کے زیارت کی، فاتحہ خوانی، درود و سلام، نظر و نیاز، اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر جلدی جلدی اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت سید یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایڈریس دیا تھا کہ اس ایڈریس پر پہنچنا، اس پتے پر پہنچنا، وہاں ایک صاحب آئیں گے، ان کے پاس یہ خط پہنچا دینا۔ یہ وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے، یہ حضرت کے حجام، وہاں پر حضرت کے خادم کہہ لیجئے، جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کا وہاں سے گزر ہوا، کسی کی آمد ہوئی، کوئی تشریف لائے، سلام علیک سلیک ہوا، کہا کہ خط کہاں ہے؟ اب وہ آنے والے نے پوچھا خط کہاں ہے؟ ارے کون سا خط؟ کہا یحییٰ منیری نے جو دینے کو کہا تھا وہ میں ہی ہوں، خط لاؤ۔ خط لیا، خط لے کر کے خط کو کھولا، خط پڑھا، مسکرایا، پھر جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا اپنے جیب سے ایک خط نکالا، ایک کاغذ نکالا، اس میں لکھا اور لکھ کر کے مہر بند کیا، سیل کیا، کہا اس کو اپنے حضرت کو دے دینا، پٹنہ بہار شریف جا کر کے اپنے حضرت کو دے دینا۔ کہا حضور ٹھیک ہے، چلا گیا، وہ صاحب چلے گئے۔ یہ بھی عرس کی تقریبات ختم کر کے وداعی سلام، رخصتی سلام عرض کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں پھر بہار کی طرف نکل گئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پھر آئے، حاضری دی، علیک سلیک ہوا اور کہا خط لاؤ۔ فوراً جلدی جلدی سے اپنے سامان میں سے خط نکالا اور حضرت سیدنا یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں وہ خط تھما دیا۔ حضرت بھی مسکرائے، خط کھول کے پڑھا، مسکرایا، پھر بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔
یہ صاحب یعنی یہ حضرت کے جو خادم تھے، یہ حجام جو تھا، یہ دیکھتا رہ گیا. بھائی وہاں بھی کوئی جواب نہیں، یہاں بھی کوئی جواب نہیں، صرف دونوں کا مسکرانا میں نے دیکھا ہے. کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آئی. بولنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر ہمت نہیں تھی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے. خاموش رہ گیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کل جمعہ ہے، حجامت بنوانی ہے، جلدی آ جانا. کہا ٹھیک ہے حضور، جلدی آ جاؤں گا. جمعہ کے دن حجامت ناخن نکلوانا، حجامت کروانا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے. تو حضرت نے فرمایا تو یہ صاحب پہنچ گئے صبح میں اپنے اوزار لے کر کے. حضرت کی جو ہے بال بنوائے. بنانے کے بعد کہا حضور یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے 2 سوالات ہیں، میں وہ 2 سوالات آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بولو، کیا بولنا چاہتے ہو، کیا تمہارے 2 سوال ہیں. کہا حضور ایک سوال تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ جو ہے اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں غریب نواز سے زیارت کے لیے. اب جب ان سے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا دیدار کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ خبر کی زیارت کر کے ہم آ جاتے ہیں، ان کا دیدار کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ یہ کیسا عقیدہ ہے دیکھیے. پیشے سے حجام ہے تو کیا ہوا؟ ارے دیدار کس کا ہوتا ہے؟ زندوں کا ہوتا ہے کیا مردوں کا ہوتا ہے؟ زندوں کوئی مردوں کو دیکھتا ہے نہیں، زندوں کو دیکھتا ہے. حجام ہوا تو کیا ہوا؟ عاشق ولی ہے، عاشق اولیاء ہے، سمجھتا ہے کہ ولی مرنے کے بعد بھی اپنی خبروں میں زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے، مٹی میں ملتا نہیں ہے. تو کہا حضور غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں مگر ان کا دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کو میں نے آپ نے خط دینے کے لیے کہا تھا، وہ صاحب آئے، خط لیا، مسکرایا، پھر لکھا دیا، اور یہاں بھی آپ نے مسکرا دیا. کیا مطلب ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آئے، یہ جاننا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تم خط کا جواب سن لو، پورے سوالوں کے جوابات حل ہو جائیں گے. کہا حضور فرمائیے. خط میں کیا لکھا تھا؟ میں نے لکھا تھا خط میں، یا غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری، اتنے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں اجمیر میں؟ اتنے سارے لوگوں کو اجمیر میں عرس کے موقع پر کیوں بلاتے ہیں؟ بس اتنا ہی لکھا تھا میں. تم نے لے جا کر کے وہ خط دیا تو تم جانتے ہو وہ خط لینے کے لیے کون آیا تھا؟ وہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی ذات تھی جو خط لینے کے لیے اس باغ میں آ کے ملے تھے. ارے وہ تو محبت سے سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی زندہ کیسے ہے ذرا دیکھیں. اور انہوں نے خط لکھا تھا، ایک خط یا ایک چٹھی دی، اس میں لکھا تھا سید یحییٰ منیری، ہم کسی کو بلاتے نہیں ہیں، اس کی زندہ مثال تمہارا حجام ہے کہ ہم نے بلایا نہیں، یہ تمہارا حجام خود ہماری بارگاہ میں آیا ہے، ہم نے کسی کو بلایا نہیں ہے. لوگ جو ہے بغیر بلائے ہوئے اجمیر شریف میں آ جاتے ہیں. بس اتنا ہی جواب تھا. اور جس سے تم نے ملا تھا اور وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، یہ میرے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات بابرکت تھی. تو دوستو، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے. اور ایک زندہ مثال سنیں گے آپ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بھلے ہی دنیا ان کے خلاف بولتی ہو، مگر یہ ایسا بادشاہ گزرا ہے
جو جہاں بادشاہ تھا وہیں اللہ کا ولی بھی تھا یہ. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے وقت کا مجدد لکھا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں. اللہ اللہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت سے مزارات کو آپ نے توڑوا دیا. نکلے آپ اپنے بارگاہ سے یا دلی سے کہہ لیجئے اجمیر شریف تک کے لیے جہاں جہاں بھی مزار پر گئے سلام کیا، مزار پر سلام کیا. جواب ملا تو ٹھیک ہے، جواب نہیں ملا تو کہا اس مزار کو برابر کر دو، زمین کے برابر کر دو. وہاں سے یہاں تک بہت سارے مزاروں کو زمین کے برابر کر دیا، کہیں سلام کا جواب نہیں ملا. اجمیر شریف پہنچ گئے، ان کا 3 بار سلام کرتے، جواب نہیں آیا تو حکم دیتے انہیں مزار نہیں ہے، زمین کے برابر کر دو. اجمیر شریف پہنچے، السلام علیکم یا غریب نواز، جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم یا غریب نواز، جواب نہیں آیا. دل کانپ رہا ہے، ہندوستان کا یہ راجہ ہے، یہ سارے ہندوستان کا خواجہ ہے، یہاں سے بھی جواب نہیں آ رہا ہے. 2 بار جب سلام کر دیا تو دل کانپنے لگا، کیسے میں اب اس مزار کو توڑواؤں؟ پھر بھی بادشاہ ہے، وقت ہے، روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور دل ہی دل میں کہا یا غریب نواز، آپ کی بارگاہ سے بھی سلام کا جواب نہیں. اب کہا تیسری مرتبہ السلام علیکم ہند الولی غریب نواز، جواب آیا وعلیکم السلام ہند کے بادشاہ اورنگزیب. کوئی نہیں ہے. کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا. نیم بیداری کا عالم طاری ہوا اورنگزیب پر، نیم بیداری کا عالم طاری ہوا اورنگزیب پر. فرماتے ہیں میرے غریب نواز کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا نیم بیداری کے عالم میں. فرماتے ہیں اے اورنگزیب، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی جب تم آئے یہاں تو پہلا سلام کیا تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، جب دوسرا سلام ہوا تو میں مدینہ طیبہ میں تھا، تیسرا سلام جب تیسری بار تم نے کیا تو میں یہاں اجمیر شریف میں آ کر کے تمہارا جواب دیا. اور سن لو، جتنے مزاروں کو تم نے ڈھایا ہے ان تمام کو از سر نو تعمیر کروانا، اس لیے کہ یہ جتنے اللہ والے تھے سب کے سب جو ہے بیت الحرام میں یا مسجد نبوی میں خدا کے اور رسول کے ذکر میں مشغول تھے. اب تمہیں یہاں سے پورے مزارات کی تمہیں مرمت کرانی ہوگی. غریب نواز جو ہے، غریب نواز کی بارگاہ سے اورنگزیب عالمگیر جو ہے معافی طلب کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے نکلے. اور جتنے مزاروں کو آپ نے ڈھانے کا حکم دیا تھا تو کتنی مزاریں ڈھا دی گئی تھی اور کتنی مزاروں کو ابھی نہیں ڈھایا گیا تھا. آپ نے اثر نو پھر وہاں تک کے پورے مزارات کی تعمیر فرمائی. غریب نواز فرماتے ہیں ان کی کرامت تھی یا ان کی طاقت تھی کہ وہ نہیں آئے، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے. پہلے سلام جو پہلی بار تم نے سلام کیا تو میں خانہ کعبہ میں تھا، دوسری مرتبہ سلام کیا وہاں سے میں مدینہ طیبہ پہنچا، جب دوسری مرتبہ تم نے سلام کیا تو میں نے اجمیر پہنچ کر کے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے. تو پتہ کیا چلا دوستو، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے. موت بس آتی ہے اور ادھر ختم. کیوں آتی ہے موت؟ ہماری آنکھوں سے پردہ ہونے کے لیے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے. غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے دوستو ہندوستان میں، اس پوری دھرتی کے نیچے ہندوستان کی دھرتی میں اگر سب سے بڑا مقام کوئی ہے تو وہ میرے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری علیہ رحمت و رضوان کا دربار گوہر بار ہے.